ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں. اور مسکراتی صبح میں آج ہم 12 ربیع الاول کی نسبت سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا رہے ہیں. عید میلاد النبی کا موقع ہے، ہر گھر میں رونق ہے، خوشیاں ہیں، اور جو اپنی جانب سے جیسا جیسا نذرانہ پیش کر سکتا ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی محبتوں کو، سب کی عبادتوں کو قبول کرے. ہم بھی اپنے پلیٹ فارم سے یہی چھوٹی سی کاوش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. ہمیں بریک میں جوائن کر لیا ہے مسز شاہ نے، جو کہ اسکالر ہیں. السلام علیکم، ویری وارم ویلکم. وعلیکم السلام. اللہ کی رحمت آپ پر اور تمام دیکھنے سننے والوں پر. جزاک اللہ آمین ثم آمین. آپ کو خوش آمدید، اور ساتھ ہی ساتھ آج جو 12 ربیع الاول ہے اس کی بہت بہت مبارکباد. جزاک اللہ، تمام سننے والوں کو اس کی مبارکباد. تھینک یو سو ویری مچ. اب ہم آ جاتے ہیں جی آپ کی طرف. ہے نا حبیبہ، آپ سے گزارش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، بس دیوار سنتے ہیں، سرکار سنتے ہیں. اور میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے، اور میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے، کہ میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، سرکار سنتے ہیں. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، کہ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر. پکارو چاہے جتنی بار، وہ ہر بار سنتے ہیں. پکارو چاہے جتنی بار، وہ ہر بار سنتے ہیں، سرکار سنتے ہیں. اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، تو میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، سرکار سنتے ہیں، سرکار سنتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز کی حفاظت کرے. آمین ثم آمین. آپ کی طرف آ جاتے ہیں. اور آج جیسے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اسی نسبت سے ظاہر ہم بات کر رہے ہیں.
ابھی آپ سے پہلے سرورت آپا نے ہمیں جوائن کیا ہوا تھا اور انہوں نے پیدائش سے وہ کچھ ہمیں واقعات سنانا شروع کیا. میں چاہ رہی ہوں اس کے بعد سے آپ تھوڑا سا کنٹینیو کریں اور بیان دیجیے اس حوالے سے. ماشاءاللہ آپ نے اتنی خوبصورت محفل سجائی تو اس محفل کی نظر ایک پہلے شعر کہوں گی، کیونکہ ماشاءاللہ بڑے باذوق اور باشعور لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ جس انجمن میں ذکر رسالت معاب ہے، جس انجمن میں ذکر رسالت معاب ہے، اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے. سبحان اللہ. ذکر سرکار کی بڑی رحمتیں برکتیں ہیں. آپ کی سنت پہ عمل کرنا تو بات کی بات، فقط ذکر سرکار ہی کیا جائے تو انسان کے اوپر رحمتیں برکتیں عنایتوں کی بارش ہو جاتی ہے. اور آج تو ماشاءاللہ جشن عید میلاد النبی کا موقع ہے، عید کا موقع ہے. اب عید کا لفظ استعمال کرتے ہیں لوگ کہ عید کا مطلب ہے بے انتہا خوشی، سب سے بڑی خوشی. پرانی قوموں پہ جب موسیٰ حضرت عیسیٰ کی قوم پر جب بنو سلوہ اترا، جب ان پہ مائدہ اترا، تو اس کے لیے اللہ نے ان کی کتاب میں فرمایا کہ اس دن کو عید کہا جائے. اس دن کو جس دن دسترخوان اترتا ہے، کوئی نعمت اترتی ہے، کوئی خوشی اترتی ہے، کھانے پینے کی چیزوں پہ اللہ کہہ رہا ہے اس دن کو یوم عید کہا جائے. اور ہمیں تو تمام نعمتوں کی وجہ ملی، سبحان اللہ، وجہ کائنات ملے. بالکل. تو ہمارے لیے تو سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات یہی ہے کہ ایک بار جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام ہو اے میرے بھائیوں. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں. آپ نے کہا نہیں، تم نے تو مجھے دیکھا، تم نے مجھے سنا، تم نے میرے جو ہے کلمے پر ایمان لائے، مگر تمہارے بہت بعد آنے والے لوگ نہ مجھے دیکھیں گے، نہ مجھے سنیں گے، نہ میری کوئی تصویر ان کے پاس ہوگی، اور وہ اپنے جان و مال مجھ پر لٹانے کو تیار ہوں گے. سبحان اللہ. تو ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پہ سلام بھی بھیجا، ہمیں خوشخبری بھی سنائی. اور سب سے بڑا معجزہ جو رسول کائنات کا، میں کہتی ہوں پوری کائنات کے لیے تو ہیں آپ کا وجود معجزہ ہے، مگر سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ خواتین کے لیے ہے کہ جس ٹائم پہ جناب رسول خدا کی ولادت ہوئی، اس ٹائم میں اہل عرب میں خواتین اور بچیوں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا یہ تمام لوگ جانتے ہیں. بے شک. عورت کی کوئی قدر نہیں تھی، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، جسے پیدا ہوتے ہی باعث نحوست سمجھا جاتا تھا، باعث شرمندگی سمجھا جاتا تھا، اور اس کو اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے اس کو زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. آپ کو معلوم ہے جس ٹائم جناب رسول خدا نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا تو آپ نے نماز کا حکم نہیں دیا، آپ نے روزے کا حکم نہیں دیا، آپ نے کسی چیز کا بھی حکم نہیں دیا. جس ٹائم آپ نے اعلان نبوت کیا اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے کہا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آج کے بعد بیٹیاں دفنائی نہیں جائیں گی. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں یہ کہتی ہوں کہ ہر شخص اگر سارا دن میں اس کو درود پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی تو اس سے بڑا غریب نہیں ہے کوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے جس امت کے لیے رو رہے ہیں، جس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ موقع جو تمام صاحب اولاد یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ انسان کے لیے اولاد کتنی نازک چیز ہے. وہ تمام تکلیفیں بھلا دیتا ہے اولاد کے پیچھے، تمام منتیں مرادیں اپنی زندگی اولاد کے لیے وقف کر دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 3 بار اللہ کے نبی کو بیٹے عطا کیے گئے. جس ٹائم آخری بیٹا اللہ نے واپس لیا تو آپ کی زوجہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ مغموم ہو رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں. ہر نبی کے پاس ایک معجزہ ہے، ہر نبی کے پاس ایک دعا کی آفر ہوتی ہے جو وہ دعا مانگ سکتا ہے جو کائنات کے سسٹم کو تبدیل کر سکتا ہے، کائنات کی چیز کو واپس کر سکتا ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو آپ تو ختم نبوت ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں. آپ اللہ سے کیوں نہیں کہتے کہ ایک بیٹا دے دے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دعا بعد کے لیے اٹھا رکھی ہے. تو زوجہ فرماتی ہیں کہ آپ نے کس وقت، اور اس سے زیادہ کیا وقت ہوگا کہ آپ کا ایک بیٹا اور اللہ نے لے لیا، تیسری بار بھی لے لیا. آپ اس ٹائم اللہ سے دعا کریں کہ یہ بیٹا آپ کو اللہ واپس دے دے. تو جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دعا آخرت کے لیے سنبھال رکھی ہے. جس ٹائم میرے امتیوں کی بخشش، وہ امتی جن کی بخشش نہیں ہوگی، میں اس ٹائم اللہ سے شفاعت کروں گا. کروڑوں درود السلام حضور اور اہل بیت پر اور ان کی آل پر کہ جناب رسول خدا ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنی دعا، اپنی اولاد کا حق بھی اپنی امت کے لیے رکھ دیا. تو جب بھی ذکر آتا ہے، ذکر رسول، ذکر مصطفیٰ، ذکر رحمت للعالمین، تو وہاں پہ میں ایک بات کا اضافہ کرتی ہوں کہ ابھی وقت جو ہے ذکر رسالت مآب کے ساتھ ساتھ فکر رسول کا بھی ہے کہ ہم فکر رسول کریں کہ رسول کی فکر کیا تھی، رسول کی کن باتوں پہ مذمت تھی، اور رسول آئے کیوں تھے. اندھیروں کو مٹانے آئے تھے، جہالت کو ختم کرنے آئے تھے، سب کو ایک امت کرنے آئے تھے. اس ٹائم عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے. اللہ کے نبی نے تقسیم کو ختم کیا، جمع پہ ہمیں اجماع کیا. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اپنے سائن رکھے ہوئے ہیں، اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں، اپنے اپنے موقف کرتے ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ بھی ایک، رسول بھی ایک، قرآن بھی ایک،
کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہوتے مسلمان بھی ایک. سبحان اللہ، بے شک اس وقت فکر رسول کی ضرورت ہے امت کو، کہ امت ایک جگہ پر جڑ جائے، کسی کو کسی حوالے سے یاد نہ کرے، بس ان باتوں پہ اکٹھا ہو جائے جن باتوں پہ ہمارا کانسیپٹ ایک ہے. یعنی اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے. قرآن کے بارے میں شاعر بہت خوبصورت بات کرتا ہے کہ ہم پہ لازم تھا کہ آیات خدا کو سمجھیں، ہم پہ لازم تھا کہ آیات خدا کو سمجھیں. ہم نے قرآن کو جزدان بنا رکھا ہے. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی اللہ نے معجزے دی، اس میں سے ایک واحد و یکتا معجزہ قرآن کریم ہے. بے شک. جب موسیٰ علیہ السلام پہ ان کی کتاب اترتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کو آپ سب جانتے ہیں طور پہ جانا پڑتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو بات کرنے کے لیے ایک مخصوص ڈائریکشن کو فالو کرنا پڑتا تھا. مگر رحمت للعالمین کو اتنے اوصاف، اتنے وصف و اتنی رحمتیں دی کہ میرے حبیب آپ اونٹ پہ ہوں گے تو قرآن وہاں آئے گا، اے میرے حبیب آپ بستر پہ ہوں گے تو آیت وہاں آئے گی، اے میرے حبیب آپ مکے میں ہوں گے تو مکی صورتیں بن جائیں گی. یعنی صورت کو بھی منسوب کر دیا جائے گا جہاں پہ آپ موجود ہوں گے. اے نبی آپ مدینے جائیں گے تو صورتوں کو مدنی کر دیا جائے گا. اے نبی آپ غزوہ میں ہوں گے تو وہ صورتیں غزوہ میں اتاری جائیں گی. اے نبی آپ غار میں ہوں گے تو وہ صورتیں غار کی بنا دی جائیں گی. یعنی کلام کو ماتحت کر دیا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس نبی کی امت ہیں. میں کہتی ہوں کہ ایک مرد کا دیندار ہونا ایک فیملی کے لیے ہوتا ہے، مگر جب ایک عورت دیندار ہوتی ہے تو پورا خاندان دیندار ہوتا ہے، نسلوں میں دین جاتا ہے. کتنی خواتین کہتی ہیں کہ ہم خواتین ہیں، ہم جہاد نہیں کر سکتے، ہم خواتین ہیں، ہم فوج میں نہیں جا سکتے، ہم خواتین ہیں، ہم تبلیغ نہیں کر سکتے. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ اپنے بچے کی تربیت کر دیں گے تو معاشرے کو ایک بہترین انسان مل جائے گا. اپنے بچے کو یہ نہ بتائیں، یہی فکر رسول آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ اپنے بچے کو یہ نہ بتائیں جو ہمارے نبی نے ہمیں تبلیغ کری کہ آپ پہلے انسان ہو، انسانیت کا سبق. 40 سال آپ نے اپنے کریکٹر سے انسانیت کا سبق دیا، 23 سال آپ نے نبوت کے بعد اسلام بتایا. 40 سال کا کریکٹر بتانا یہ تھا کہ پہلے انسانیت سیکھ لیں. انسان تمام جگہ پر پیدا ہوتے ہیں، انسانیت کہیں نہیں ہوتی. تو ابھی ہمیں فکر رسول پہ جانا ہے، ہمیں رسالت مآب کی فکر کو سوچنا ہے کہ جس طرح سے بھی آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے اپنے دل کو فکر رسول میں رکھنا ہے، کیونکہ لوٹ کر ہم نے اللہ اس کے رسول کے پاس جانا ہے. بے شک. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اینا طاہر آپ سے گزارش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. خدا نے نا خدائی کی، خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی. ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ 12ویں شب ہے، جو قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ 12ویں شب ہے. جہاں بھی جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا، ادھر شیطان کتنا اپنی نادانی پہ روتا تھا. باہر سو نغمہ صلی اللہ ہو جا فضاؤں میں، خوشی نے زندگی کی روح دوڑا دی فضاؤں میں. خلیل اللہ نے جن کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبا جو التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی. مبارک ہو
تشریف لے آئے. مبارک ہو شہی ہر دو سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا اعلی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن نجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی. سلام فخر موجودات فخر نو انسانی. تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ. تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی. میرا سر ہو تیرا در ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا حبیبی کا خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک الخلق کلہم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اور ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. جلدی سے جانے بریک پہ واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بندے رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں، جہاں پر ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا رہے ہیں. اور بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے سیدہ امامہ نے، جو کہ نعت خواں ہیں. السلام علیکم. ویری وارم ویلکم آپ کو، اور ساتھ ہی ساتھ خوش آمدید. آپ کی طرف آتے ہیں تھوڑی دیر میں. ابھی ہم جو ہے مسز شاہ صاحبہ جو بیٹھی ہیں، ہم اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم چاہ رہے ہیں جتنا آپ سے ہم لے سکتے ہیں علم وہ ہم لے لیں. اچھا، ابھی تو آپ نے ماشاءاللہ قرآن کا نزول اور وہ بڑی اچھے انداز میں بیان کیا. اب میں بات کروں گی، ہر سال عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا ہے، اور ہم جو ہماری سمجھ بوجھ ہے، جو کم عقلی ہے یا کیا کہوں میں، اس کے مطابق جتنی بھی ہم کر سکتے ہیں کوششیں وہ کرتے ہیں. یہ جو سلسلہ ہوتا ہے میلاد کا سلسلہ رکھتے ہیں لوگ اپنے گھروں میں، نعت خوانی ہوتی ہے اور اچھے کھانے پکتے ہیں، اہتمام ہوتا ہے، قرآن خوانی کا اہتمام ہوتا ہے، سب بہت اچھی بات ہے. اس کا اپنا ایک وہ ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں کہیں خدا نہ خواستہ کم ہے. اپنی اپنی محبت کے اظہار کا طریقہ ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن کہیں اس میں روح تو نہیں مر جاتی. جو ایک
जो इसकी रूह है रबीउल अव्वल की, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो कम हो जाती है या मर जाती जी है? माशाल्लाह, आपने वही बात की जैसे मैंने कहा ना कि ज़िक्र रसूल तो तमाम जगह है, फ़िक्र रसूल नहीं है। ये उसी बात से कनेक्ट है। देखिए ये मोहब्बत का इज़हार है, क्योंकि मोहब्बत में इंसान को स्पेस होती है कि वो जिस तरह से भी, वो जिस कहते हैं इस्तिताअत मोहब्बत से में भी अंधा करे। है इंसान, अच्छी तो बात वो है, आप अच्छी बात मोहब्बत है। में घर सजाएं, आप हलवे बांटें, आप नजराने बांटें, आप चीज़ें दूसरों की हेल्प करें, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इंसानियत मोहब्बत का दर्स ही रसूलुल्लाह की ज़ात थी, बेशक, यही थी। सुभान अल्लाह, ठीक मगर ये बात जो आपने कही, फ़िक्र रसूल की तरफ ही आऊँगी मैं, कि जनाब रसूल खुदा को भेजने की वजह क्या थी कि अल्लाह इंसान से 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करता है, कि रसूलुल्लाह को रोल मॉडल बनाया जाए, उनकी करैक्टर को दिखाया जाए, उनकी आदत व इतवार को दिखाया जाए। हमने उनकी सुन्नतों को तो छोड़ दिया, उनकी ज़ात से मोहब्बत के चर्चे में लग गए। चर्चा भी करें, आप मोहब्बत भी करें, घर भी सजाएं, मगर ये तो एक 10-12 दिन की कैफियत है जी। असल जो उसकी रूट्स हैं, जो उसकी रूह है, जो उसकी वजह है कि रसूलुल्लाह के आने की वजह क्या थी, अंधेरे को ख़त्म किया जाए, जहालत को मिटाया जाए, हम उस जहालत से नहीं निकल सकते हैं। दरअसल अलमिया यह है कि हमने दीन को इबादत तक महदूद कर दिया है, कि दीन का मतलब नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, हज पे जाना और फितरा ज़कात हज, ये चीज़ें। असल में दीन इंसानियत था, रोज़मर्रा की रूटीन, जिस तरह सर में तेल लगाना सुन्नत है, सीधे हाथ से लेन देन करना सुन्नत है, घर से बाहर जाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, ये बहुत सारी ऐसी सुन्नतें हैं, वज़ू करना सुन्नत, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मगर एक वो सुन्नत ऐसी है जो 24 घंटे है, हम उससे दूर हैं। हमें तमाम सुन्नतें याद रहती हैं कि बैठ के पानी पीना याद कि सुन्नत है, किसी से मिलते वक्त सीधा हाथ मिलाना है, हमने ये करना है। एक सुन्नत जो जनाब रसूल खुदा ने 24 घंटे करके दिखाई, वो है इखलाक हसना, अल्लाह के नबी का इखलाक, कि आप जब किसी से मिलते हैं तो इखलाक, आपकी आदत व इतबार और इखलाक भी वो जो आपके अंदर की रुनुमाई करे। क्योंकि आज माशरे में काफ़ी हद तक हम एक डिप्लोमेसी तरीके से पॉजिटिव होते हैं। अगर बॉस से हमारा तो एम्प्लॉयर थोड़ा सी देर के लिए पॉजिटिव होगा कि मुझे बनना है उसके लिए मुखलिस, अगर कोई असिस्टेंट है तो वो अपने ऑनर के लिए होगा, अगर कोई टीचर के लिए स्टाफ है या स्टूडेंट्स है वो आर्जी होंगे। अल्लाह के नबी ने मुकम्मल ज़िंदगी में ज़ाब्ता हयात बता दिया कि ये वो सुन्नत है जो दिन में 5 टाइम नमाज की तरह नहीं, साल में एक बार हज की तरह नहीं, 30 रोज़ों की तरह नहीं, बल्कि 24 घंटे आप पे फ़र्ज़ है कि आप माँ बाप के साथ इखलाक में हों, आप बहन भाइयों के साथ इखलाक में हों, आप अपने साथ काम करने वालों के साथ इखलाक में हों, आप अपने गिरदोनवा अपने माशरे में, क्योंकि माशरा बनता है फ़र्द से। मगर आजकल अफराद क्या करते हैं, हमें दूसरों का हाल पता होता है कि इसके साथ तो ये हशर होगा, इसका अंजाम तो ऐसा होगा, इसकी कब्र में तो कीड़े पड़ेंगे। हमें तमाम का पता है, माँ सिवाय खुद का नहीं, हमें खुद का नहीं पता। अगर इंसान अपनी इस्लाह में लग जाए और अपनी ही अगर बुराइयों को सोचना शुरू कर दे, तो शायद मुझे नहीं ख्याल कि इतना वक्त बचेगा कि वो दूसरे के किसी नुक्स को देख सके। बेशक, बिल्कुल ऐसा। अल्लाह के नबी की सबसे बड़ी आला और अरफा सुन्नत, जिसके बारे में कुरान करीम में भी आयत आती है कि आपके इखलाक खुल्के अजीम पर फाइज है। इखलाकियात की सुन्नत हमें इस टाइम ज़रूरत है, क्योंकि इखलाकियात के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप को बस सिर्फ महदूद करना पड़ता है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी सब्र करना, सब्र की मिसाल हमने सही समझी ही नहीं। सब्र ये नहीं है कि आप बीमार हैं, आप चुपचाप लेट जाएं, आपको किसी ने सता दिया, आप उससे बदला नहीं ले सकते तो सब्र कर लिया, नहीं। आप तमाम दस्तरस रखते हैं, आप कुव्वत रखते हैं बदला लेने की, आप जवाब देने की कुव्वत रखते हैं, और तब भी आप जवाब नहीं दे रहे, तो ये सब्र है, यही इखलाक है। किसी की गलत बात को बर्दाश्त करना ही तो इखलाक है। आपने प्यार से बात कर ली, आप अच्छे से रहे, अपने स्टाफ, अपने क्लाइंट, अपने स्टूडेंट्स अच्छे रहे, ये इखलाक छोटा है। बड़ा इखलाक कहाँ है? जहाँ पे आप इरिटेट हुए, जहाँ पे आपको बुरा लगा, सेल्फ ईगो आपकी हर्ट हुई, वहाँ पे आपने सब्र और बहुत ही इखलाक का मुजाहरा किया, ये है आला इखलाक। तो हमारे माशरे में हर शोबे के अंदर इस टाइम ज़रूरत है, वो स्कूल हो, मदारिस हो, अकेडमीज़ हो, चैनल्स हो, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, पेपर मीडिया हो, हमारे यहाँ फुकदान है इखलाकियात का। माजरत के साथ एक बात आपके चैनल के थ्रू कहना चाहती हूँ कि कुरान में यहूदियों का जैसा जिक्र आया था वो ऐन वैसे ही हैं, वैसे ही जैसा यहूदियों के बारे में बताया गया था। मगर मुसलमान कौम बिल्कुल भी वैसी नहीं है जिस कौम पर ये कुरान उतरा। तो कुरान का जो मेन मकसद है, अगर कभी गौर कोई करे, और जो लोग गौर करते हैं, पूरे कुरान में 6666 आयतें हैं, उसमें से फ़कत 500 अहकामात के लिए उतरी हैं, बाकी की तमाम तर 6000 जो आयतें हैं वो इखलाकियात के लिए हैं, हुकूकुल इबाद के लिए हैं। अपने बच्चों को ये ना बताएं कि तुमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, एडवोकेट बनना है, एरोस्टेस बनना है, आपने पायलट बनना है, वो सब बाद में बन जाएगा। आपने एक बेहतरीन इंसान बनना है। अगर वो बेहतरीन इंसान बन गया, माशरे के हर शोबे के अंदर आपकी इज्जत रहेगी। कि कितने कमाल होते हैं वो लोग जो आपको देखकर आपके वालिदैन की तरबियत को बेहतरीन कहते हैं, आपकी वालिदैन की तरबियत को जो है खूबसूरत कहते हैं, आपके वालिदैन की तरबियत की तारीफ़ करते हैं।
آپ کا پہلا جو تعارف ہوتا ہے وہ آپ کا نام نہیں ہوتا, وہ آپ کا کردار ہوتا ہے. بے شک ایسے کچھ بھی نہیں اگر تو صاحب کردار نہیں, تو فلاں ابن فلاں ہے, یہ تو کوئی معیار نہیں. انسان کو اس ٹائم کریکٹر کی ضرورت ہے کہ اپنے کریکٹر کو ایسا تو کر لیں جو جناب رسول خدا کا لگے, کہ جب امت ہی ایسا ہے تو نبی کیسے ہوں گے. سبحان آپ اللہ, کو بے سنتوں شک. کو روٹین میں شامل کرنا پڑے گا. سب سے پہلی سنت اخلاقیات, دوسری پہلی سنت برداشت. اللہ کے نبی نے نبی ہو کر پتھر کھائے ہیں, اللہ کے نبی نے نبی ہو کہ نبی آخر الزمان جن پہ فرشتے درود بھیجتے ہیں کہ قیامت تک اس فرشتے کی باری نہیں آتی. اتنی ویلیو تو کائنات میں کسی کی ہو ہی نہیں سکتی, تو میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں. ہمیں تو ان چیزوں کا سامنا بھی نہیں ہے. انہوں نے پتھر کھائے, انہیں گھسیٹا گیا, انہیں لہو لہان کیا گیا. اس کے باوجود جبریل امین زمین پر آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کہتا اگر آپ حکم دیں, یعنی اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, اسے کسی کے حکم کی ضرورت نہیں ہے, مگر وہ اپنے حبیب سے اتنا محبت کرتا ہے, اتنی عزت دیتا ہے کہ اللہ جبریل امین سے فرماتا ہے کہ جبریل امین کہتے ہیں اللہ کہتا ہے اگر آپ حکم دیں دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے, زمین و آسمان کو ایک کر دیا جائے, ان کو نیست و نابود کر دیا جائے. یا رسول اللہ آپ پاس آفر ہے, ہر نبی, کئی نبی اپنی امت سے عاجز آئیں, آپ بھی اگر عاجز ہیں تو آپ بتائیں ان کو نیست و نابود کر دیا جائے. آپ نے کہا کہ میں ان کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں, زحمت نہیں. کیا وہ لوگ مسلمان تھے, وہ دین سے دور تھے, مگر اللہ کے نبی نے اخلاق کی اعلیٰ مثال طائف میں بھی بتائی. تو اس ٹائم ہمیں اخلاقیات اور سنت رسول جو بہت آسان ہے, ہم ایک اخلاق اپنا لیں, بہت ساری خوبیاں ہم میں آ جائیں. بے شک سبحان اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. سیدہ امامہ آپ سے گزارش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. گل اسر و خطا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل زتو آموختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را ہر کس کے لبے کے تھے خوش کندہ حقا کے تھے خوش کندہ اکی کے امانی را یمانی را یمانی را یمانی را حقا کے تھے خوش کندہ اکی کے امانی را یمانی را یمانی را یمانی را در اشک تو دندان شکا گل اسر
रोकता मुखता नाजुक बदनीरा 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 बदनीरा। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंधे रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराते सुबह में, जहाँ पर हम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम हमने किया हुआ है और हमारे साथ मौजूद हैं हिजाब फ़ातिमा। हिजाब फ़ातिमा, आपसे गुजारिश करेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। आज आए है मोरे सरकार सखियों, आज आए है मोरे सरकार सखियों। भेजो 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 दुरूदों की हार सखियों। आज आए है मोरे सरकार सखियों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। 12 रबीउल अव्वल आया, हमने मिलके मिलाद मनाया। हमने मिलके मिलाद मनाया। नात पढ़ने को हम है तैयार सखियों। आज आए है मोरे सरकार सखियों। आज आए है मोरे सरकार सखियों। और प्यारे नबी जब तशरीफ लाए, जरा जरा दुरूद सुनाए। जरा जरा दुरूद सुनाए। सुन रहे हैं दुरूदों की पुकार सखियों। आज आए है मोरे सरकार सखियों। आज आए है मोरे सरकार सखियों। भेजो 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 दुरूदों के हार सखियों। आज आए है मोरे सरकार सखियों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बस अच्छा, आपकी तरफ आ जाते हैं, हम चाहेंगे मज़ीद बयान को ही कंटिन्यू किया जाए। ज़िक्र सरकार और फ़िक्र सरकार की बात हो रही थी, तो ज़िक्र सरकार में इसी चीज़ का इजाफा करना चाहूँगी आज के दिन के तवस्सुल से, कि जहाँ पे खुशियाँ भी मनाई जाती हैं, तमाम चीज़ें की जाती हैं, खाने पकाए जाते हैं, मोहब्बत के इजहार में होता है। तो ये तो एक आर्ज़ी चीज़ है, रबीउल अव्वल चला जाएगा, मगर जो हमारी पूरी ज़िंदगी है उस पर असर ये होना चाहिए कि सुन्नतों को रूटीन के हिसाब से शामिल रखें। यानी हम घर के माहौल को इस तरह से मैनेज करें कि बच्चों को लगे कि ये चीज़ सुन्नत है। अपने बातचीत के अंदाज में, अपने खाने पीने के, अब खाना पीना हमारी रूटीन का हिस्सा है, अगर वो सुन्नत के हिसाब से होगा तो मैनर्स भी होंगे, सुन्नतें भी होंगी, बरकत भी होगी, रहमत भी होगी, और एक मुसलमान होने के नाते हमारे जो एटिकेट्स होने चाहिए वो भी होंगे, वो बातचीत हो। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर फ़कत मुसलमान सोना और जागना सुन्नत के मुताबिक कर लें तो उसकी ज़िंदगी से एंग्जाइटी, बीमारी, डिप्रेशन, बहुत कुछ ख़त्म हो सकता है। सुभान अल्लाह। सारी सुन्नतें तो बहुत बहुत आला और अरफा, मगर फ़कत सोने की सुन्नत, यानी अब वक्त पे सोएं, इशा के बाद बात करना मना है। हमारे यहाँ ज़्यादातर बातचीत इशा के बाद, रात को लेट नाइट हमारी कन्वर्सेशन होती है। हालांकि अल्लाह ने बताया है कि लेट नाइट कन्वर्सेशन फ़कत अल्लाह से की जाए। तो रसूलुल्लाह की जो सोने की सुन्नतें अगर हम अपना लें तो दुनियावी तौर पर भी डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से, अफरा तफरी से हमारी ज़िंदगी बहुत सारी
खराबियों से दूर हो सकती है। बेशक हम सुबह में जल्दी जागें, क्योंकि अल्लाह ने उम्मत रसूल के लिए सुबह के वक्त में बरकत रखी है। अम्मन व हजरात देखें जो लेट उठते हैं, जब वो सुबह उठ जाते हैं तो कई सारे काम एक्स्ट्रा निपटा लेते हैं, वो बेशक लोगों से ऐसे ही। मिल भी लेते हैं, बाहर की दुनिया जाके दिखती है कि हाँ पूरी पता दुनिया चलता जाग है रही कि दिन तो बहुत बड़ा जी, है। जी, दिन तो बहुत बड़ा है, हम लेट स्टार्ट करते हैं ना, बिल्कुल सही कि कह जब रहे हमें ज़िंदगी समझ आती है बहुत देर हो चुकी होती है। तो ऐसे ही जब हमारा दिन शुरू होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। बेशक तो सरकार की हर सुन्नत में इंसानियत के लिए लॉजिक है। अगर आप बैठ के पानी पी रहे हैं तो आपका सिस्टम बेहतरीन वर्क करेगा, आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। अगर आप सही से चबा के खाना खा रहे हैं तो आपके पूरे बॉडी सिस्टम के ऊपर दांतों समेत, आंतों समेत सब पे असर पड़ेगा। आप सीधे हाथ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपके बॉडी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन पे बहुत बेहतर असर पड़ता है। आप भूख को थोड़ा सा छोड़ के खाना खाते हैं, मतलब ईच एंड एवरी थिंग्स अगर देखा जाए, एक एक सुन्नत की भी हम फजाइल देखें तो बहुत सारी हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो हमें किसी डॉक्टर से, हमें किसी कंसल्टेंट से, हमें किसी भी जनरल फिजिशियन के पास शायद इतनी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आज आप देखें माशरे में कितनी बीमारियां हैं, कितने जिम के इंस्ट्रक्टर्स हैं वो योगा बता रहे होते हैं कि जवान बच्चे और बच्चियों के अंदर हड्डियों के प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, क्योंकि हमारी ग़िज़ा की रूटीन सुन्नत के ख़िलाफ़, हमारी सोने की रूटीन सुन्नत के ख़िलाफ़, हमारा उठना बैठना सुन्नत के ख़िलाफ़ है। तो ये सुन्नत हमारी मेडिकली भी हमारी ज़ात के ऊपर बहुत ज़्यादा बेहतर असर करेगी अगर हम एक एक करके अपनाएं, अपना उठना बैठना जागना सोना सुन्नत के मुताबिक कर दें। तो ज़रूरत है इस दिन की कि हम इस दिन में ये एहतियात करें कि अब की बार से मैंने जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, अब की बात से मैंने बातों को बर्दाश्त करना है, अब की बात से मैंने गुस्सा नहीं आने देना। हमारे माशरे में सब समझते हैं कि हराम की कमाई सिर्फ हराम है, झूठी कसम हराम है, किसी को कत्ल करना हराम है, गुनाह कबीरा हराम है। हालांकि माशरे में जो चीज़ सबसे ज़्यादा सलाहियत की गई है, तमाम लोगों को पता है कि गुस्सा हराम है, और हम सबसे ज़्यादा उसका वास्ता हमारा गुस्से से रहता है। फिर इंसान अपने गुस्से को डिफाइन करने के लिए कहता है मुझे किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं है। गलत बात ही तो अज़ीज़ाने गिरामी बर्दाश्त करनी होती है, सही बात को तो तस्लीम करना होता है। बिल्कुल सही बात तो इंसान तस्लीम करता है, गलत बात पे तो आपका एग्जाम है कि आप कितना रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत में हमें अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, मारना नहीं पड़ेगा। हम बड़े आसान दौर में, अल्लाह के नबी ने बाद की उम्मत के लिए बड़ी आसानी कर दी, हम चलते फिरते सुन्नतों को फॉलो कर सकते हैं, हम उठते बैठते, हम सफ़र पे हैं तो सफ़र सुन्नत इख्तियार कर लें। बहुत सारी चीज़ों में हम सुन्नतें, आप सिर्फ गौर करेंगे सुन्नत की सारी चीज़ें आप तक पहुंच जाएंगी। अल्लाह ने सुन्नतों के अंदर इतनी बरकत रखी है, आप सिर्फ नियत करें सुन्नत की हर चीज़ अल्लाह आप तक पहुंचाएगा। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह। और अब आपकी तरफ आते हैं, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन। आ गई मुस्तफ़ा की सवारी, आ गई मुस्तफ़ा की सवारी, अपने घर को दियों से सजा लो, अपने घर को दियों से सजा लो। दे रहे हैं फरिश्ते सलामी, दे रहे हैं फरिश्ते सलामी, तुम दुरूदों की माला बना लो, तुम दुरूदों की माला बना लो। अपने मंगतों को वो पालते हैं, वो भला किसको कब टालते हैं, वो भला किसको कब टालते हैं। सदका हसनैन और सैयदा का, सदका हसनैन और सैयदा का, या नबी मेरी झोली में डालो, या नबी मेरी झोली में डालो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन। करके नातों का हर सू चरागा, यूं मनाएंगे जश्ने बहारा,
جشن بہارا عاشقوں آمد مصطفیٰ ہے، عاشقوں آمد مصطفیٰ ہے، دیپ خوشیوں کا ہر سو جلا لو، آ گئی مصطفیٰ کی سواری، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو، دے رہے ہیں فرشتے سلامی، تم درودوں کی مالا بنا لو۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ، واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بندھے رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید پروگرام مسکراتے صبح، اور آج ہم منا رہے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہنا طاہر آپ سے گزارش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بہت ہی مشہور زمانہ کلام ہے، اور میں چاہوں گی آپ سب لوگ میرے ساتھ مل کر اس میں شامل ہو جائیں۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی کہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور شادیاں خوشی کے بجائے گئے، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی علیہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، یہ
خدا کے ہیں رسول، اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ آپ کی طرف آ جاتے ہیں، چونکہ اجازت کا وقت ہے، میں چاہوں گی کہ ایک اچھا سا پیغام آپ دیکھنے سننے والوں کو دیں۔ جی بالکل، میں اسی حوالے سے ہی جو ہے ایک پیغام دینا چاہوں گی۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، خیر الناس من ینفع الناس۔ قرآن فرماتا ہے کہ بہترین ہیں وہ لوگ جن کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ دوسروں کے لیے فائدہ مند۔ اب اس افراتفری کے دور میں ہم کہاں فائدہ مند ہو سکتے ہیں اور کہاں نہیں ہو سکتے؟ تو المختصر آپ زندگی کی روزمرہ کی زندگی میں کچھ ایسے کام کر سکتے ہیں جس سے آپ کا وجود نہ صرف دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوگا بلکہ آپ کا کیا ہوا کام بہت سارے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ جس طرح سے ابھی 14 اگست گزری ہے کہ کئی لوگوں نے یہ میسج دیے، ماشاءاللہ بڑے اچھے دیے کہ جی جو ہم جھنڈے لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، تو اس کی جگہ پاکستان کی سرسبز و شادابی کے لیے درخت لگا دیا جائے، کیونکہ درخت صدقہ جاریہ ہے۔ اچھا، میرا تعلق ایک پلانٹیشن ڈرائیو سے 61 گروپ جو فروٹ پلانٹیشن کرتا ہے، جو واقعہ کربلا کی یاد میں بنایا گیا، اور شہدائے کربلا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم شجرکاری کرتے ہیں۔ تو آج کے دن میں یہ میسج دوں گی کہ کیوں نہ سرکار کے نام پہ بھی ایک درخت لگا دیا جائے۔ وہی سرکار جنہوں نے ہمیں صدقے کی رحمتیں برکتیں بتائیں، وہی سرکار جنہوں نے ہمیں صدقہ جاریہ کی تعلیم دی، تو کیوں نہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ ایک کہیں پہ بھی اپنے مرحومین کے نام کا، شہدائے کربلا کے نام کا ایک درخت لگا دیں۔ وہ درخت انوائرمنٹ پہ کام کرے گا، آکسیجن پہ کام کرے گا، پولوشن کو دور کرے گا، اور سب سے بڑھ کر اگر کوئی پرندہ گھونسلہ بھی بناتا ہے تو وہ بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو آج کے دن میں کوئی انسان اگر زیادہ بڑا کام نہیں کر سکتا تو ایک چھوٹا سا پودا 250-300 کا لے کے لگا سکتا ہے، تاکہ وہ ایک بہت ساری انسانیت کے لیے اور ہر انسان کے لیے وہ فائدہ مند بھی ہو جائے، اور آپ اس آیت کا مصداق بھی بن جائیں کہ خیر الناس من ینفع الناس۔ تو اپنے معاشرے کے لیے سوچا کریں، خواہ وہ ایک درخت لگا کے ہی سوچیں کہ ہر گھر کے باہر ایک درخت ہوگا، پاکستان سرسبز و شاداب ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ، بہت اچھی گفتگو رہی آپ کی، اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے، اور آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ، وقت نکالا، ہمارے ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو نیکی ہم نے کی اپنی جانب سے اس کو قبول کرے۔ یہاں وقت ہوا ہے ناظرین اجازت کا، اور جاتے وقت ایک پیغام بس میں یہی دوں گی کہ سب سے بہترین تحفہ اگر ہم دینا چاہتے ہیں جو بہت آسان ہے، وہ یہی ہے کہ آپ سنتوں پر عمل کیجئے۔ یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہے، اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب سے بہترین۔ باقی محبت کا اپنا اپنا انداز ہے، ہر شخص اپنے انداز سے محبت کا اظہار کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو نیک بنائے اور پھر اس کو، ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ کل بھی زندگی حالات نے ساتھ دیا، آپ سے ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے امامہ آپ سے گزارش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ محفل کی نسبت سے کلام ہے میرا۔ اس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے، اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے، ختم رسول ہے، حاصل ملک کتاب ہے، اور اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، جیسے چاہا در پہ بلا لیا، جیسے چاہا در پہ بلا لیا، جیسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے،
العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ.